السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اس وقت کھونیا میں ہوں اور میں یہاں پہ ایک قبرستان، بہت بڑے قبرستان میں آئی ہوں اور یہاں پہ میں سوچ رہی تھی کہ آج آپ کو سیر کراؤں یہاں کی۔ اور ایک وہ دنیا ہے جسے میں چھوڑ کے آئی ہوں ڈنمارک میں، جہاں پہ اتنی رونق، اتنی ہلچل، اتنا وہ کیا کہتے ہیں نا، لوگ مصروف ہیں، اور ایک یہ دنیا ہے ان لوگوں کی جہاں پہ ہمیں ایک دن آنا ہے۔ اور اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں، کون سی ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے ہماری جو ہے نا جنت بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہے گی۔ تو میں آپ کو آج یہاں کی دنیا کا جو ہے وہ ایک سفر کراؤں گی۔ یہاں کی دنیا کا میں آپ کو کتنے سکون سے یہاں پہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں، یہاں پہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میں جس لائن سے بھی گزرتی ہوں، جس راستے سے بھی گزرتی ہوں، بس ایک نا سکون، ایک بہت ہی سکون کی نیند لوگ جو ہے نا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ دنیا میں تو انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو اس کو سکون نہیں ہوتا، بے سکونی رہتی ہے، ہر وقت بے سکونی رہتی ہے۔ کبھی رشتہ داروں کے کوئی مسئلے، کبھی جی اپنی اولاد کے، کبھی شوہر کے، کبھی بیوی کے، کبھی محلوں کے، کبھی مطلب بہت سارے مسئلے ہیں، تو کبھی جابس کے، کبھی فائنینشلی پرابلمس ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ بالکل پرامن طریقے سے جو ہے نا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لوگ ایسے جیسے ایک بالکل ہی دوسری دنیا ہے۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے نا گھر کما کے لانا ہے، کسی کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ جی ہمارے ہونے سے نہ ہونے سے ہمارے رشتہ داروں کو کیا فرق پڑے گا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ یہاں پہ سکون کی نیند سویا ہوا ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان ہے، یہاں پہ بہت بڑا قبرستان ہے کھونیا میں، اور یہ بالکل مولانا رومی کے سامنے قبرستان ہے۔ ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت ہی پرانی قبریں بھی ہیں، جیسے کہ 1946، اس سے بھی پہلے کی بہت کچھ یہاں پہ ہے۔ اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مجھے جہاں تک انفارمیشن ہے کہ کچھ یہاں پہ جو پرانے وقت میں جیسے مولانا رومی کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے، یا اس سے پہلے بھی کوئی یہاں پہ کوئی بادشاہ کے یا آگے پیچھے، تو وہ بھی یہاں پہ ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک چھوٹا سا میں کلپ بنانا چاہ رہی تھی، کیونکہ ہمیں چھوٹا سا ایک ریمائنڈر تھا ہمارے لوگوں کے لیے کہ ہمیں ہماری آخرت کا بھی سوچنا چاہیے۔ ہم زندگی کو بہت رفتار سے گزر رہی ہے، اور ہم بہت رفتار سے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ایک وقت کے لیے قبرستان چلے جائیں۔ جو قبرستان میں چلے، آپ کے قبرستان میں اگر نہیں بھی ہے کوئی، نہیں بھی اللہ نہ کرے کوئی آپ کا فوت ہوا ہو، یا کوئی کسی کے لیے آپ فاتحہ پڑھنے جاتے ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ قبرستان کا ایک وزٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ قبرستان کا وزٹ کرنا اس طرح سے، مطلب قبروں کو دیکھنا، یہ میں سمجھتی ہوں نا کہ انسان کو بہت کچھ ریمائنڈ کرواتا ہے۔ یہ بہت کچھ ہمیں جو ہے نا ہمیں آخرت کا جو ہے نا پیغام دیتا ہے۔ یہاں پہ ہر انسان دیکھیں بڑے سکون سے لیٹا ہوا ہے۔ اس طرف دکھاتی ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ یہاں کی دنیا ہے۔ دیکھیں کتنے سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہی تھی کہ کبھی کبھی آپ لوگ قبرستان چلے جایا کریں، قبروں کے پاس بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لیا کریں۔ یہاں پہ میرا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ کسی کی میری وہ قبر نہیں ہے، لیکن میرا ایک انسانی ایک فرض تھا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور یہ بھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب میں یہاں پہ آتی ہوں قبرستان کے پاس، میں مطلب آؤں یا کسی قبر کے پاس کھڑی ہوتی ہوں، تو میں یقین کریں کہ واقعی میں انسان اپنی جو آج کی زندگی ہے جس میں ہم لوگ اتنے مگن ہیں، وہ ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے کہ کیا واقعی ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ حلال ہے، اور کیا واقعی میں جو اعمال کر رہی ہوں وہ اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے۔ وہ قیامت کے دن مجھے جو ہے نا جب اٹھایا جائے گا، تو جب میرا حساب بھی کیا جائے گا، تو کیا واقعی میرے پاس کچھ ایسا ہے کہ جس سے میں بخشی جاؤں۔ میں یہاں پہ آ کے بہت کچھ سوچتی ہوں، میں یہاں پہ سوچتی ہوں کہ کیا واقعی میں دنیا میں کچھ ایسا اچھا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے لوگ میرے لیے اچھا نام میرا بلائیں، مجھے اچھے نام سے یاد کریں۔
ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ کسی کے لیے کچھ اچھا کر جائیں، کسی کی زبان پہ آپ کا نام ہو، اور وہ ضروری نہیں کہ صرف اولاد ہو، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں کہ جی اولاد ہمارا صدقہ جاریہ بنے گی، آخرت کو اولاد ہمارے لیے یہ کرے گی، اولاد ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے کسی ہمسائے کو اگر حج کرا دیا یا کسی ہمسائے کی بیٹی کا رشتہ کرا دیا تو وہ بھی آپ کے لیے ساری زندگی ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ بھی ساری زندگی آپ کو یاد رکھے گا، آپ کی اس نیکی کو یاد رکھے گا۔ ہم لوگ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ہے نا وہی کچھ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ سوچا کریں کہ ان سب کے علاوہ، ان سب رشتوں کے علاوہ اور بھی ایسے رشتے ہیں جو انسانیت کے رشتے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ کسی کے لیے کچھ اچھائی کر کے تو اس کی دعائیں لے لیں، کسی مشکل وقت میں، کسی بیماری کی حالت میں ہم کسی کے ہاسپٹل کا علاج ہم نے کروا دیا ہے، اس کے لیے ہم لوگ صدقہ جاریہ وہ ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اولاد بنے، ضروری نہیں ہوتا کہ اولاد ہی انسان کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ آج کے وقت میں کوئی نہیں کرتا، آج کے وقت میں، اور اسپیشلی جہاں مجھے پتہ ہے یورپ میں جہاں پہ قبریں بنی ہیں، بہت کم لوگ جاتے ہیں قبریں وزٹ کرنے کے لیے، اور اولاد کو فرصت ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ آ کے سوچ رہی تھی، میں اکثر کہ مطلب ڈنمارک میں لوگ کہتے ہیں، میں ایک بار بہت مطلب اس چیز پہ ہوتی تھی کہ یہاں پہ جہاں انسان فوت ہوتا ہے وہیں پہ انسان کو دفنا دیا جائے، تو کیوں ہم مطلب پاکستان باڈی کو لے کے جاتے ہیں۔ لیکن آج مجھے سمجھ آ رہی ہے، آج یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں دوسری طرف لوگ جمعہ پڑھنے کی ابھی جائے گی تیاری کریں گے، اور یہ اس طرف جو ہے نا ہر بندہ یہاں پہ آ رہا ہے اور فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ میرا بھی بہت ہوا، اور میں پہلے بھی یہاں پہ بہت دفعہ آ چکی ہوں کھونیا میں، لیکن کبھی بس موقع نہیں ملا کہ اس طرح سے کہ میں اس قبرستان میں آتی۔ میں دوسری طرف ضرور جاتی ہوں، لیکن اس قبرستان میں جو ہے نا میں نہیں آئی پہلے، اور ماشاءاللہ قوت الا باللہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اٹس امیزنگ، یہاں پہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ دیکھیں، آپ فیل کریں کتنا سکون ہے یہاں پہ۔ ان لوگوں کی کوئی گلے شکوے نہیں ہے، ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتا، ان کو کسی سے گلے شکوے نہیں ہیں، ان کی کوئی دوڑ نہیں ہے۔ ان کی صرف جو تھی دنیا میں، جو ہمارے بھی ابھی لگی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کیا دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے دوڑ رہے ہیں، کیا آپ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنی عبادات کے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ بیٹھ کے سوچا کریں پیارے ویورز، اپنا بیٹھ کے سوچا کریں اس ویڈیو کو دیکھ کے نا، تو آئی ریلی ہوپ کہ کوئی ایسا انسان ہو جو قبرستان نہ جاتا تھا پہلے، لیکن اب وہ جانا شروع کر دے۔ جایا کریں قبرستان میں، جا کے ہمیں بہت سارے ریمائنڈرز ملتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی آپ کر رہے ہوں تو کیا آپ اپنے آپ کو پھر پوچھیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ کیا میں کچھ اچھا کر رہا ہوں یا کچھ برا کر رہا ہوں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہیں پہ آ کے ہم نے لیٹنا ہے۔ یہ قبر دیکھیں اور وہ قبر دیکھیں، ہے سیم قسم کی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا انداز بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے۔ سائز میں فرق ہے کیونکہ شاید یہ بچے کسی کی ہے اور وہ بڑے کی۔ تو امیر ہو، غریب ہو، شاندار محلوں میں رہنے والا ہو، یا پھر وہ جھگیوں میں رہنے والا ہو، یا پھر وہ زمین پہ آسمان پہ، کیا کہتے ہیں نا، سر پہ اس کا چھت جو ہے وہ آسمان ہے، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہا ہو، آنا یہاں پہ یہ اسی جگہ پہ آ کے جو ہے نا یہی ہمیں نصیب ہونی ہے، اور اسی جگہ پہ ہم نے آ کے سونا ہے۔ پھر یہاں سے آگے کا سفر ہے، وہ آگے کا سفر بہت، میرے تو ابھی سوچ کے میرے دل میں اتنا میں ہیوی محسوس کر رہی ہوں، وہ آگے کا سفر بہت لمبا سفر ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں جو اعمال کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اپنی دنیا میں ہم اتنے مصروف ہیں، ہمیں آج کی اس ماڈرن زندگی، ماڈرن دنیا کے ساتھ چلنے کی بہت کچھ ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مہنگی گاڑیاں بنائیں، محل کھڑے کریں، لیکن کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آخرت کا سامان اکٹھا کریں؟ آخرت میں جہاں پہ ہمیں سب حساب ہمارے ہوں گے، قبر میں ہمارے ساتھ جو ہوگا، قیامت والے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، کون سی ہمارے ساتھ سوالات ہوں گے، کون سی چیزیں ہوں گی، کیا ہم اس چیز کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم، یہ دیکھیں یہاں دیکھیں، نہ غریب نہ امیر، سب ایک ہی اس میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت دور تک جو ہے نا قبرستان جاتا ہے، بہت دور تک، اور ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو سارا وزٹ کراتی، لیکن ماشاءاللہ سے میں کہتی ہوں نا کہ دل کو سکون آ گیا،
اور واقعی میں انسان اگر جس کا دل مرا ہو نا، واقعی میں دل اور روح مری ہو، اس سے چاہیے کہ وہ جا کے قبرستان میں بیٹھ جائیں. یا جس کی ایگو بہت ہائی ہو، میں سمجھتی ہوں آپ کو جا کے قبرستان بیٹھ جانا چاہیے. یا جس انسان کی انا بہت بڑی ہو نا، اس کو چاہیے کہ وہ جا کے قبرستان بیٹھ جائے. میں کہتی ہوں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ انسان یہاں پہ ہل کے رہ جاتا ہے. ہمارے پیارے بھی ہیں قبرستان میں. میں اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں جا سکی، کیونکہ ابھی تک مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں پہ دفنائی ہوئی ہیں، کون سے قبرستان میں دفنائی ہوئی ہیں. وہ بھی بس کچھ رشتہ داروں کے مسئلے مسائل، کچھ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائل. یہ زندگی جو ہے نا انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے. میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا ٹیلی فون پہ، ان کی آخری سانسیں نکل رہی تھیں اس وقت، اور کسی وجہ سے مجھے جو ہے نا وہاں پہ شامل نہیں کرنے دیا گیا. کیونکہ ہم جن رشتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہی رشتے ہمیں اتنا جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیتے ہیں، اور ہمارے اپنوں کی میت پہ ہمیں جو ہے نا وہ نہیں جانے دیتے. ہمارے اپنے جو ہے رشتہ داروں کی میت پہ نہیں جانے دیتے. سارا سال ان سے جو ہے نا وہ بات نہیں کرنے دیتے. اتنے ہم کنٹرول، اتنا ہم خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. زمین پہ ہی ہم خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر رشتہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس سے بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ہر رشتہ یہاں پہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پہ قبروں پہ انہوں نے پھول لگائے ہیں، پودے لگائے ہیں، جو کہ حقیقت میں اسلام میں ہے بھی. نہ کہ آپ قبروں کو پکا کر دیں، قبروں کو کچی مٹی رکھنے دیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ پودے لگائیں. ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت دنیا ہے یہ. تو میں بتا رہی تھی کہ میری والدہ کی قبر پہ میں نہیں پہنچ سکی، اور جس دن ان کا جنازہ ہوا تھا اس وقت میں پاکستان میں تھی، اور دسمبر کا مہینہ تھا. تو ابھی میں ہو کے آئی تھی، امی سے مل کے آئی تھی تھوڑی دیر، ہفتہ ایک، اور 3 ہفتے کے بعد ان کا جو ہے نا پتہ چلا کہ وہ بہت سیریس بیمار ہو گئی ہیں، اور اس وقت میں پاکستان میں تھی. تو اس وقت بھی جب میری امی کا جنازہ ہو رہا تھا تو میں ادھر پاکستان میں تھی. تو میں نے پھر ہمارے گھر کے پاس ہی جنازہ اپنا یہ قبرستان بنا ہوا تھا، تو میں نے پھر وہیں پہ گاڑی رکوا لی، کیونکہ وہاں پہ کسی اور کا جنازہ ہو رہا تھا پاکستان میں. تو میں نے پھر روک دیا وہاں پہ کہ مجھے اس میں دیکھنے دیں، مجھے شامل ہونے دیں. اور جسٹ میں یہ فیل کر رہی تھی کہ دوسری طرف میری امی کا جنازہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ان کا جنازہ ہو رہا ہے جن کو میں جانتی بھی نہیں. تو میں نے وہاں پہ فاتحہ پڑھ لی. وہاں پہ میں نے ایسے ہی تصور کر لیا کہ جیسے میں اپنی ہی ماں کے جنازے پہ جو ہے نا میں شامل ہوئی ہوں. اور وہ بہت مشکل وقت تھا میرے لیے، بہت مشکل وقت تھا میرے لیے. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. اللہ پاک یہ دنیا میں جتنے بھی اس وقت یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے صدقے سے میری ماں کی مغفرت ہو. اللہ آپ سب کے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو، بہن بھائیوں کی جو بھی آپ کی دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن وقت بہت مشکل وقت ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی ابھی میں جب سفر کر رہی ہوں، گھوم رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں ان کو، تو وہی لمحہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہی سب، اور دل میں ایک بوجھ سا جیسے نا ایک بہت ہیوی فیل کر رہی ہوں. جایا کریں آپ لوگ، جا کے اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھا کریں، فاتحہ پڑھا کریں، بہت ضروری ہے. اگر نہ بھی آپ کا کوئی فوت ہوا ہو تو ویسے چلے جایا کریں، دل کو سکون ملتا ہے، بہت تسلی ملتی ہے. انسان کو بہت سارے گناہ جو ہے نا انسان کے جڑتے ہیں. دوسری یہ بات کہ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار میں دنیا میں کتنے تھوڑے عرصے کے لیے ہوں، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے. اس کے بعد ہم نے آ کے یہاں پہ لیٹ جانا ہے. زندگی بہت مختصر ہے، اس کو اچھے سے گزاریں، اور اس کو پاک صاف رکھیں، اور اچھے معاملات رکھیں. اخلاق، ادب، اخلاق سب اپنا جو ہے نا اس کو اچھا بنا کے رکھیں. لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے بنا کے رکھیں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں،
چاہے وہ بنوئی ہو، چاہے وہ کہیں پہ بنوئی بھی اپنا جو ہے نا وہ فرعون کا کام کر جاتے ہیں. میرے کیس میں میرے بنوئی تھے جو کہ فرعون کا کام کر رہے تھے، اور میری بہن جو ہے وہ بس اسی کے چکروں میں پڑی ہوئی تھی. اور یہ رشتے بھی بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن خطرناک بھی ہوتے ہیں. بہرحال اللہ پاک سب کے لیے اچھا کرے. آئی ہوپ آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی. انشاءاللہ سے مجھے آپ اجازت دیں، اور کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ سے میں کوشش کروں گی میں اور بھی ویڈیوز یہاں پہ اپلوڈ کر کے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.